बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप सबको इस प्रोग्राम में जो फ़ारसी की तदरीस के हवाले से हमने शुरू किया है और जिसका नाम चमनिस्तान फ़ारसी है, खुशामदीद कहता हूँ। और ये प्रोग्राम, जैसा कि आपके इल्म में है, हमारी बज़्म इक़बाल के तहत हमने शुरू कर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सिलसिले में हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 8वां लेक्चर होगा, यानी दर्से हश्तुम। अच्छा, इस दर्से हश्तुम में हम माजी मुतलक पढ़ेंगे। माजी मुतलक की आपको तारीफ़ भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माजी की क्या क्या सूरतें हैं, क्या क्या अक़साम हैं उनकी। और उसके बाद हम मुख्तलिफ़ मसादिर के हवाले से आपको उनके मानी भी बताएंगे और कुछ जुमले हैं सादा जो इकबाल शनासी की इस पहली किताब में जो आपके पास मौजूद है वो हम पढ़ेंगे। और आखिर में हम कलाम इकबाल पढ़ेंगे और कलाम इकबाल के ज़रिए हम बहुत सी उन बातों की तौज़ीह करेंगे जिनका ताल्लुक़ माजी मुतलक से है। अच्छा, अब माजी मुतलक की तारीफ़ तो हम बाद में करेंगे। पहले आप ये देखिए कि माजी की अक़साम क्या है। माजी की अक़साम में 6 अफ़आल आते हैं, यानी माजी मुतलक। और मैं ये चाहूँगा कि आप इसे नोट करते चले जाएं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद। मैं फिर एक दफ़ा बोलता हूँ, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी शकिया, माजी इस्तिमरारी और माजी शर्ती या तमन्नाई। ये 6 हो गए जनाब। अच्छा, माजी, हाल, मुस्तकबिल, हम अफ़आल की 3 बड़ी सूरतें आमतौर पे बयान करते हैं। उसमें पहली सूरत वही है जिसे हमने माजी मुतलक कहा, बल्कि माजी कहा। और माजी की फिर 6 जो अक़साम हैं वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। लेकिन उसमें पहला जो फ़ेल है उसे माजी मुतलक कहते हैं और उसके बाद बाकी जिनकी मैं निशानदही अपने अपने मौके पे करूँगा। तो सबसे पहले तो आप इसकी तारीफ़ नोट कर लीजिए ताकि हम उसकी वजाहत में फिर आगे बात कर सकें। लिख लीजिए, वो फ़ेल है, ये थोड़ी सी टेक्निकल तारीफ़ है, इस वजह से मैं आपको लिखा रहा हूँ कि ताकि लफ्ज़ ठीक ठीक पूरे पूरे आप नोट कर सकें। वो फ़ेल है जो गुज़श्ता ज़माने में करीबो दूर की कैद के बगैर किसी काम के वाक़े होने पर दलालत करता है। अभी इसकी वजाहत करूंगा मैं अब। मुतलक लफ्ज़ जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब क्या? देखिए, माजी का माना तो है गुजरा हुआ ज़माना। मुतलक असल में कहते हैं आज़ाद को। मुतलक का माना है, मसलन आपने देखा होगा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है कि कुएं में तूने यूसुफ को जो देखा भी तो क्या देखा, अरे गाफिल जो मुतलक था मुक़य्यद कर दिया तूने। यानी गोया ये फ़ेले माजी मुतलक जो है ये एक आज़ाद फ़ेल है। नहीं, यानी ना ये करीब ना ये बईद, यानी करीब और बईद दोनों से आज़ाद है। आप देखिए ना, ये तारीफ़ क्या की है हमने, जो गुज़श्ता ज़माने में करीबो दूर की कैद के बग़ैर किसी काम के वाक़े होने पर दलालत करता है। मसलन अब इसकी 2 मिसालें लिख लीजिए।
ये जुमला जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज तो माजी मुतलक की वजाहत के लिए हमने ये दो जुमले लिखे हैं। सादा से जुमले हैं। ऊ बे बाजार रफ्त, और दूसरा क्या है? ख्वाबम न बुर्द। अब रफ्तन और ख्वाब बुर्दन। अब आप देखिए, रफ्तन में तो सिर्फ एक मस्दर है, यानी वाहिद मुफरद। ये मस्दर मुरक्कब है ख्वाब बुर्दन, नींद लेना, नींद का आना। चुनांचे वो ये कह रहा है ऊ बे बाजार रफ्त, वो बाजार गया, ऊ यानी वो, बाजार बाजार, रफ्त यानी गया। अब आप गौर कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि हमने नून काट दिया इसका। गोया इसके बनाने का कायदा बहुत आसान हो गया, और वो क्या है? वो ये है कि हम कोई भी मस्दर लेंगे उसका नून दूर कर देंगे, सिर्फ नून माजी मुतलक बन जाएगा। जैसे बुर्दन, बुर्द, नून दूर कर दिया। ख्वाबीदन, सोना, ख्वाबीद। नौशीदन, पीना, नौशीद। नविश्तन, लिखना, नविश्त। खानदन, पढ़ना, खान। यानी तय हमने ये किया कि माजी मुतलक बनाने के लिए हमें को बहुत तरद्दुद नहीं करना पड़ता। हम सिर्फ ये करते हैं कि जब उसका नून, और आपको ये तो मालूम ही है कि मस्दर की निशानी में नून शामिल है, बुर्दन, खुफ्तन, नौशीदन वगैरह वगैरह, हत्ता कि वो अफ़ाल भी जो अफ़ाले मसादर जाली कहते हैं जिनको, जो बनाए जाते हैं, जंगीदन, पलंगीदन वगैरह वगैरह, पलंग से बना लिया, चीते से। पलंगीदन का माना उछलना कूदना, हमला करना, तो पलंगीदन बना लिया पलंग से, तो उसमें भी आप दूर कर देंगे नून तो पलंग रह जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो इस तरह के मसादिर हैं, उन मसादिर में आपने सीगे का पहला हिस्सा जो है बनाने के लिए आपने सिर्फ उसका नून दूर करना है। जैसे मसलन हमने रफ्तन से रफ्त बना लिया, और ख्वाब बुर्दन से ख्वाबम न बुर्द, दी शब ख्वाबम न बुर्द, कल रात मुझे नींद नहीं आई। दी शब आपको पहले भी बताया हुआ है, दी शब ख्वाबम न बुर्द, मुझे नींद नहीं आई। बुर्दन न बुर्दन, नफ़ी करेंगे तो नून लग जाएगा उसके साथ। मसलन हम कहें आया शुमा कारकर्दीद, क्या तुमने काम किया? तो जवाबन कोई शख्स कहे कि न खैर, मनकार न करदम, नहीं मैंने काम नहीं किया। ये तो आपको मालूम है ना, नफ़ी के लिए क्या आता है? न खैर। न खैर भी आता है, खैर भी आता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। खैर कार न करदम यानी मैंने काम नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये तो हमने वजाहत के लिए 3 जुमले, 2 लिख दिए और एक आपको ज़बानी बता दिया कि इसका आसान तरीका हमने आपको बता दिया, और वो आपके जहन में रासिख हो गया। इसके साथ एक दूसरी बात भी है, जो इसका मैं जिक्र तो पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज उसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि हमने किसी भी मस्दर से माजी मुतलक बनाना है और उसकी गर्दान करनी है। ठीक है ना जी। तो लिहाजा हम एक चीज़ है जिसे हम इस्तिलाह में कहते हैं अलामात सीगा। अब अलामात सीगा क्या हैं? तो अब हमने गोया एक बात तय कर ली कि कोई भी मस्दर हो, उसका नून दूर करने से माजी मुतलक का पहला सीगा हासिल हो जाता है, और फिर उसके साथ हम अलामात सीगा लगाते चले जाते हैं और पूरी गर्दान बन जाती है। और वो गर्दान आपको मैंने बता दी। गोफ्त, मसलन अब हम गोफ्तन से करने के बजाय फ़र्ज़ कर लीजिए हम
ایک اور مصدر لکھتے ہیں کردن. اب کردن میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نون دور کرنا. تو ہم نے نون دور کر دیا تو ماضی مطلق کا پہلا صیغہ آپ کو مل گیا، حاصل ہو گیا. اور اس کے بعد آپ نے علامت صیغہ لگا دینی ہے. کرد سے کردند، کردی، کردید، کردم، کرتیم. اس نے کیا، انہوں نے کیا، تو نے کیا، تم نے کیا، میں نے کیا، ہم نے کیا. اچھا، اور اس میں یہ بات بھی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم اسی روایتی دستور کو لے رہے ہیں کیونکہ اس میں آسانیاں بہت ہیں، اور وہ دستور جو ہے اس کے مطابق آپ آغاز کریں گے واحد غائب سے. اور واحد غائب کے بعد آگے کیا صیغے معلوم ہیں آپ کو، یا آگے تک چلیں گے؟ یعنی یہ ماضی میں تو چلیں گے ہی، ماضی کے علاوہ بھی چلیں گے بعض جگہ. تو مثلا واحد غائب، اس کے بعد آگے معلوم ہے یا نہیں، یا میں بتا دوں؟ چلیے میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، کوئی حرج بھی نہیں ہے. واحد غائب، پھر جمع غائب، پھر واحد حاضر، پھر جمع حاضر، پھر واحد متکلم، پھر جمع متکلم. واحد غائب میں کرد، اس نے کیا، اس کے ساتھ اور کچھ نہ لگائیے. مثلا او کرد نہ بھی کہیں تو کرد کا مطلب بھی ہے اس نے کیا. گفت، اس نے کہا. او گفت، او لگانے کی ضرورت نہیں ہے. گفت. من ہمیں الان از فرودگاہ اینجا آمدم، میں ابھی اسی وقت ایئرپورٹ سے یہاں آیا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ من کہنے کی ضرورت نہیں ہے، او کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا گفتم، میں نے کہا. گفتیم، ہم نے کہا. کرد، اس نے کیا، ہم اس کے ساتھ او نہیں لگا رہے. کردن، انہوں نے کیا. کردی، تو نے کیا. کردی، تم نے کیا یا آپ نے کیا. کردم، میں نے کیا. اور کردی، ہم نے کیا. تو گویا یہ 6 صیغے ہوئے. اور اس میں واحد غائب میں پھر ایک دفعہ دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پوری طرح بیٹھ جائے یہ بات. یعنی واحد غائب سے ہم شروع کریں گے، اور واحد کا کے بعد پھر جمع آئے گی، پھر واحد متکلم آئے گا، اور معاف کیجیے گا واحد حاضر آئے گا، تو پھر جمع حاضر آئے گا، اور اس کے بعد واحد متکلم آئے گا اور جمع متکلم آئے گا. اب کوئی ایک مصدر آپ بتائیے تاکہ اس سے بھی ہم ایک گردان کریں، وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. کوئی مصدر بتائیے. مصدر تو آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں. آراستن، آراستن. اچھا، اب یہ بھی آپ بتائیے، کوئی بتائے کہ مثلا آراستن سے ماضی مطلق کا پہلا صیغہ کیسے حاصل ہوگا؟ نون دور کر دیا تو کیا رہ گیا؟ آراست. اور اس کے بعد علامت صیغہ تو آپ کو میں نے بتا بھی چکا ہوں، میں پھر لکھ دیتا ہوں. ند، یہ ید، میم، یم. اچھا، آپ نے ایک بات پہ غور کیا کہ یہ 5 ہیں جبکہ صیغے 6 ہیں، تو پھر کیا کریں؟ پہلے صیغے کا کیا کریں؟ خود بخود حاصل ہو گیا. شاباش. وہ تو اس کے لیے تو کسی اس طرح کی علامت صیغہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو گویا علامت صیغہ تو 5 ہوئے. ند، یہ، ید، میم، یم، 5. پہلا تو حاصل ہو گیا ہمیں. اب انہوں نے کہا کہ آراستن سے بنائیے. آراستن سے ہم نے نون دور کیا تو آراست رہ گیا، اور آراست کے ساتھ ہم نے بڑی آسانی سے کیا کیا؟ آراستند، آراستی، آراستید، آراستم، آراستیم. اس نے آرائش کی، انہوں نے آرائش کی، تو نے آرائش کی، تم نے آرائش کی، میں نے آرائش کی، ہم نے آرائش کی. اور یہ بات بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ صیغے تو 6 ہیں، اردو میں بھی 6 ہیں. اب آپ بتائیے نا، اس کا ہم نے ابھی ترجمہ کیا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہی 6 صیغے جو ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ فارسی اور اردو کے آپس کے لسانی رشتے بہت گہرے اور بہت یعنی قابل توجہ ہیں، اور کسی مشکل میں ہمیں اس طرح نہیں ڈالتے جیسے مثلا بعض اور زبانوں کے ہیں. عربی ہے مثلا. اب ہم مثالیں نثر سے کچھ اور دیں گے جو آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. لہذا من بدانشگاہ رفتم. اب آپ دیکھ رہے ہیں
انہوں نے وہی کیا جیسے انہوں نے سیغے کیے، یعنی آغاز کہاں سے کیا؟ من سے کیا، جو ہم نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم تو اس کا آغاز کریں گے مادرم ناہار درست کرد، نہیں درست کرد ہے نا یہ، کرتے ہیں من ماتو شما ایشا۔ جی ہاں بالکل، نہیں وہ تو خیر ٹھیک ہے، وہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن صرف ترتیب بدلتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اچھا مثلا او روئے سندلی نشست، یہ 10واں جملہ ہے آپ کی کتاب کا۔ او وہ روئے سندلی کرسی پر، نشست بیٹھ گیا، وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم 10ویں جملے سے آغاز کر رہے ہیں اور اس میں ایک جملہ اور بڑھا لیجئے، او ساعت چہارو نیم بلند شد، یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ یہ جملہ ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہے، بیدار ہوا، جی ہاں۔ او ساعت چہارو نیم بلند شد۔ اب اگر یہاں کا بر عظیم کا کوئی شخص جس نے جدید فارسی سے جس کو آگاہی نہیں ہے، وہ بلند شد کبھی نہ کہتا، بیدار شد۔ بیدار شد غلط تو نہیں ہے، بیدار شد بھی ٹھیک ہے لیکن فصیح نہیں ہے، اس لیے کہ اب ایرانی یہ نہیں کہتے کہ آپ کس وقت اٹھے تو کئی بیدار شدید، نہیں، وہ کئی بلند شدید، کیونکہ آدمی لیٹا ہوتا ہے نا چارپائی پہ تو پھر بلند ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو بلند ہو جاتا ہے نا۔ نہیں بیدار شدی ہے، ہاں نہیں اس میں نہیں، جی لیکن ہم کلاسیکی شاعری کی، کلاسیکی ادب کی اس وقت بات نہیں کر رہے، ہم تو بات کر رہے ہیں جدید ایرانی محاورے کی اور روزمرے کی۔ تو چنانچہ او ساعت چہارو نیم بلند شد، یعنی وہ چہارو نیم کا معنی آدھا، بھائی نیم کا پودا لگایا اس نے میری قبر پر، بعد مرنے کے میری توقیر آدھی رہ گئی، تو نیم آدھے کو کہتے ہیں، اور نیم کا پودا بھی ہے، یہ تو یہاں ہے ایک فضول سا، ایسے مجھے یاد آ گیا میں نے۔ اچھا تو او ساعت چہارو نیم بلند شد، وہ ساعت یعنی وقت، مثلا ایرانی آپ سے اگر پوچھنا چاہے کہ وقت کیا ہے تو کہے گا ساعت چند است، بلکہ یہ بھی لکھ لیجیے، چلیے ہاں چند است، کیا ٹائم ہے، کیا وقت ہے، ساعت چند است۔ ساعت چند است، کیا ٹائم ہے۔ او ساعت چہارو نیم بلند شد، وہ 4:30 بجے، یعنی چہار تو 4 ہو گئے، نیم آدھا ہو گیا، یعنی آدھا سے مراد آدھا گھنٹہ، تو 4:30 ہو گئے نا یہ۔ اچھا اب 2 جملے تو یہ ہو گئے، اب ہم 8ویں جملے پہ پہنچتے ہیں۔ تو نامہ نوشتی، تو نے خط لکھا، نوشتن کا معنی لکھنا، نوشتن لکھنا، ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی نوشتن، تو نوشتی تو نے لکھا، نوشتی یہ وہی آ گیا، یہ یعنی واحد حاضر، تو نامہ نوشتی تو نے خط لکھا، نامہ آپ کو معلوم ہی ہے خط کو کہتے ہیں، تو نامہ نوشتی تو نے خط لکھا، یہ جملہ جو ہے یہ واحد حاضر کا ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں شما چه ساعت بلند شدید، تم کس وقت جاگے، جی جمع ہو گیا، شما
के साथ बुलंद शुदीद। अब आप गौर कीजिए, ये शुदीद किससे हुआ? शुदन से। शुदन का माना होना, और नून दूर किया तो शुद्ध रह गया। शुद्ध से शुद्धन, शुद्धि, शुदीद जमा हो गई। अच्छा, तो शुमाचे साथ बुलंद शुदीद, आप किस वक्त बेदार हुए? किस वक्त जागे? सही, हम जो बुलंद ही टेक्निकल मालूम में आ गया ना कि उठ गए, वैसे बेदार होना, आंख खुल जाना, नींद से बेदार हो जाना। जी वही मुराद है, एक ही चीज है। बुलंद शुदीद का लफ्जी मतलब तो यही ना, उठ बैठे, यानी लेटे हुए थे तो उठ बैठे नहीं, लेकिन बुलंद शुदन का माना ये है फारसी में, जदीद फारसी में उसका माना है जाग जाना, बेदार हो जाना। इसीलिए मैंने कहा कि इसका पुराना मुतरादिफ जो था हमारी क्लासिकी फारसी में, वो यही था। मसलन क्लासिकी यानी जानने वाला, शायरी फारसी जानने वाला यही कहेगा, शुमाचे साथ बेदार शुदीद, आप किस वक्त जागे। लेकिन हम जाहिर है अब ये नहीं कहेंगे, बुलंद शुदीद। अच्छा, एक और भी है इसमें, ज़रा वो भी देख लीजिए। शुमा लिबास शुस्तीद, शुमा लिबास शुस्तीद। अब देखिए, आपने एक तरकीब ज़रूर पढ़ी होगी, जैसे शुस्तशू। शुस्तशू का माना क्या है? ज़ाहिर है मुरक्कब अतफी है, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों का माना एक ही है। शुस्तन का माना धोना। चुनांचे जिस शख्स की ज़बान बड़ी अच्छी हो, क्या कहते हैं? भाई बड़ी शुस्ता ज़बान में गुफ्तगू करता है, भाई बड़ी शुस्ता और रुफ्ता ज़बान में गुफ्तगू। रुफ्ता क्यों कहा? रुफ्तन रूबीदन कहते हैं झाड़ू देने को, और झाड़ू देने के बाद ज़मीन साफ हो जाती है, लिहाजा शुस्ता और रुफ्ता, ये रुफ्तन से है, ये रफ्तन से नहीं है, रूबीदन से है। नहीं, रुफ्तन से भी है, रूबीदन से भी है। ये दोनों बाज़ ऐसे मसादर भी आप देखेंगे कि दो मसादर हैं, माना एक ही है, रुफ्तन रूबीदन। ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखिए, शुमा लिबास शुस्तीद, आपने लिबास धोया या तुमने लिबास धोया, ये भी वाहिद जमा हाजिर है, ये जमा हाजिर है। ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मन और मा पे। मन बे दानिशगाह रफ्तम, रफ्तन जाना, मन बे दानिशगाह। दानिशगाह आपको मालूम है यूनिवर्सिटी को कहते हैं। ये दो लफ्ज़ हैं, एक दानिशगाह है और एक दानिशकदा है। दानिशकदा कॉलेज को कहते हैं। चुनांचे मैं जिस कॉलेज में था, अब तो उसका नाम उन्होंने बदल दिया, जब मैं ईरान में था तो वो उसको कहते थे दानिशकदा। ये ज़बान हो ये खारिजी, ज़बान हो ये, आप देख रहे हैं, ज़बान हो ये, ज़बान हो खारजी। मसलन आपसे पूछेंगे खारजी हस्ती, मुझसे भी एक ने पूछा, कहेंगे खारजी हस्ती। मैंने कहा भले खारजी हस्तम वली आज खवारिज नीस्तम। ओ हो, वो हंसा ऐसा। मैंने कहा भाई मैं खारजी तो हूँ, यानी फॉरेनर हूँ, लेकिन खवारिज में से नहीं हूँ, किसी भूल में न रहना। हाँ, तो इस तरह के चुटकुले मैं उनसे करता रहता था, इस तरह की मजाक करता रहता था। खैर बहरहाल वो ज़माना भी अच्छा था जब हम 3 साल बाहर। हाँ, अब ये ओरिएंटल कहते रहे हैं क्या? अब भी ईरानी कहेगा तो दानिशकदा खावर शनासी ही कहेगा। ओरिएंटल कॉलेज का नाम दानिशकदा ये खावर शनासी। खावर किसे कहते हैं? मशरिक को। हाँ, यानी मशरिकी उलूम की दरसगाह जो है, या मशरिकी ज़बानों की दरसगाह जो है। अच्छा जी, मन बे दानिशगाह रफ्तम, मैं यूनिवर्सिटी गया। मा गज़ा खुर्दीम, ये मानी लिखते जाइए क्योंकि ये जुमले मैं दूंगा और पूछूंगा आपसे उनके मानी, इसलिए इन जुमलों को बहुत तवज्जो से आप सुनिए भी और उनके मानी भी लिखते जाइए। मा गज़ा खुर्दीम, हमने खाना खाया। खुर्दन का माना खाना और खुर्दीम हमने खाया, यानी ये उसकी शक्ल हो गई जमा मुतकल्लिम की। पहले वाहिद मुतकल्लिम था,
پھر جمع ما غذا خوردیم، ہم نے کھانا کھایا. اچھا ایک جملہ اگرچہ وہ آتا تو اس میں ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ واحد غائب میں، لیکن وہ چونکہ رہ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ پڑھ لیں. مادرم ناہار درست کرد. مادرم، اچھا بھائی مادرم اور مادر من میں کیا فرق ہے؟ شاباش، ایک ہی ہے. اور لیکن فرق پھر کیا ہوا؟ ضمیر متصل اور شاباش. ایک جو ہے مادرم کہیں گے تو یہ ضمیر متصل ہے، مادر من کہیں گے تو یہ ضمیر منفصل ہے. لہذا معنی ایک ہی ہے، آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یعنی قواعد کے اعتبار سے دونوں میں ہم یہ فرق کرتے ہیں. اب یہاں وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے مادر من ناہار درست کرد. میری والدہ نے دوپہر کا کھانا بنایا، لنچ بنایا. اب ایک بات اور بھی سن لیجیے، ہم نہ ہاں جی نہارمو کھانا ہے، حکیم صاحب کہتے ہیں دب کڑی نہارمو کھا لینی. نہارمو کا ہم کوئی اور مفہوم لیتے ہیں، وہاں وہیں سے نہاری بنا، لیکن ایرانی نہار کا مطلب لنچ کو کہتے ہیں وہ. ہاں صبح کو وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ. یہ اچھا ہے، لیکن سبحانہ بھی نہیں کہتے، سبحانے. اوا سبحانے خوردی، کیا تم نے ناشتہ کر لیا؟ سبحانہ صبح سے بنا لیا. صبح سے کئی لفظ بنا لیے انہوں نے، مثلا صبحی، وہ جو شراب پیتے ہیں وہ صبح کے وقت جب پیتے ہیں تو اس کا نام صبحی ہے. مادرم میری ماں نے، میری والدہ نے، میری والدہ محترمہ نے ناہار درست کردن. اب آپ دیکھیے درست کردن میں بھی کیا ہے؟ مصدر مرکب ہے. ناہار درست کرد، یعنی ورنہ کردن کا معنی کرنا، درست کردن. اب درست کردن کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ پہلے جو بنایا تھا وہ خراب ہو گیا تو امی جان نے پھر دوبارہ بنایا، اس کو ٹھیک کیا ہیں. یہ کریکشن کے معنوں میں نہیں ہے. یہ ہر زبان کے اپنے روزمرے ہوتے ہیں. لہٰذا درست کردن کا مطلب کیا ہوا؟ بنایا، پکایا. جیسے مثلا کھانا پک جائے تو کہیں گے ارن اغیون ناہار آمادہ ہست، یعنی اے حضرات اب اس وقت لنچ تیار ہے. موجود ہے ہاں، لیکن موجود سے زیادہ تیار ہے. اچھا اور جب کھا لیا تو صرف کر دیں. ماں ناہار صرف کر دی، ہم نے لنچ کھا لیا. صرف کردن ہم اردو میں ہی تو کہتے ہیں نا، ہم جو پیسے میری جیب میں تھے سارے ہی صرف ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو سارے ہی کھا لیتے ہیں نا عام طور پہ. معمولی سا بچا دیا تو بچا دیا، تو ورنہ عام طور پہ صرف کردن. تو خیر اب یہ جملے تو ہم نے تقریباً مکمل کر لیے. ہاں ما نوشابے خوردیم، ہم نے مشروب پیا. ایرانی جو ہے نا یہ جیسے مثلا کوکا کولا ہے فلاں فلاں، اس کو نوشابے کہتے ہیں. اصل میں کیا ہے؟ نوش آبے. ہوتا تو پانی ہے نا، یعنی پینے والا پانی. جی ہاں نوش پینے کے معنوں میں. خورد و نوش نہیں کہتے ہم. خوردن کا معنی کھانا، نوشیدن کا معنی پینا. چونکہ ہم دونوں عمل ساتھ ساتھ کرتے ہیں لہٰذا اس کو خورد و نوش کہتے ہیں یا خورو نوش کہتے ہیں. جی دونوں ہی صحیح ہے. آپ غور کیجئے، خورد میں تو ماضی مطلق ہے اور نوش میں فعل امر ہے، لیکن ترکیب میں دونوں استعمال ہوتے ہیں. جیسے مثلا اقبال نے کیا ہے یہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش، تو خورد و نوش اتنا ہی صحیح ہے جتنا خورو نوش. اچھا جناب اب ہم آتے ہیں کلام اقبال کی طرف. تخم دیں در کشت دل ہا، یہاں ذرا ٹھیک کر لیجئے، یہ ساختیم پتہ نہیں کیسے لکھا گیا، یہ کاشتیم ہے. کاشتیم، ہم نے کاشت کیا، بیج ڈالا ہم نے. اب ساختیم نہیں ہے، یہ آپ اپنی کتابوں میں ٹھیک کر لیجئے. اچھا اگر ہم کاشتیم کہیں گے تو اس سے مصدر کیا بنے گا؟ کاشتن. اب کاشتن سے ذرا گردان کیجئے، کوئی کریں آپ میں سے، کوئی کریں. ہاں آپ کیجئے. کاشتین، اس نے کاشت کیا، انہوں نے کاشت کیا، تو نے کاشت کیا، تم نے کاشت کیا، میں نے کاشت کیا، ہم نے کاشت کیا. تو اب کیا کہتا ہے اقبال؟ تخم دیں در کشت دل ہا،
یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ انہوں نے کس طرح تبلیغ کی. یہ اسرار خودی کا شعر ہے. اور الوقت سیف جو عنوان ہے اس عنوان کے تحت یہ شعر علامہ نے لکھا ہے کہ تخم دین کا بیج در کشت دل ہا. ایک صاحب نئے گئے تھے تو دل ہا وہاں لکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ بھائی کمال ہے، فارسی اور اردو دونوں میں دلہا لکھا جاتا ہے. وہ ہائے تو چشمی کے ساتھ لکھا نا دلہا، بھائی ہم بھی دلہا ہی کہتے ہیں، یہ بھی دلہا ہی کہتے ہیں. کمال ہے بھائی، کمال ہے. وہ ایک صاحب نے پڑھا وہ سالون فلاں، سالون وہاں کہتے ہیں یعنی جیسے باربر سیلون ہوتی ہے نا جہاں بال کٹوائے جاتے ہیں حجام، تو وہ سالون لکھا. اس کا کمال ہے، ہمارے یہاں بھی سالن کہا جاتا ہے، یہاں سالون کہتے ہیں، یہ ایک ہی بات ہے. تو وہ سالن اور سالون ایک چیز تو خیر تخم دین در کشت دل ہا کاشتیم، ہم نے دلوں کی کھیتی میں دین کا بیج بو دیا. دیکھ لیجئے کیا کہا اقبال نے، دل کی کھیتی میں کہا، کیونکہ یہ بیج جو دین کا بیج ہوتا ہے نا یہ دل کی کھیتی میں اگتا ہے. یہ یہاں کم اگتا ہے، یہاں زیادہ اگتا ہے، کیونکہ دین کا تعلق ہی قلب کے ساتھ ہے اور پھر قلب منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے اور شخصیت میں ایک غیر معمولی تبدیلی آ جاتی ہے. تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں یہی کیا. ہمارے نبی نے کہا کہ دین پھیلاؤ، سو ہم نے دلوں کی کھیتی میں دین کا بیج بو دیا. کشت دل ہا، اور کھیتی بھی ایک نہیں تھی، دلوں کی کھیتیوں میں بٹھایا ہم نے. پرداز رخسار حق برداشت، اور اللہ کے رخسار سے ہم نے پردہ اٹھا دیا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا رخسار کہاں سے ہوا؟ یہ تو ایک طرح کا تشبیہی انداز ہے نا، ایک اسلوب ہے بیان کرنے کا، ورنہ اللہ کا جب وجود ہی نہیں ہے ہم جیسا تو اس کا سر کہاں سے آئے گا اور رخسار کہاں سے آئیں گے. لیکن اس طرح کا اسلوب فارسی میں اور اردو میں عام ہے. عام یا تو ہم نے پرداز رخسار حق برداشتن کا معنی اٹھانا. ہاں ہم نے اللہ کے رخسار سے پردہ اٹھا دیا، یعنی اللہ کی ذات کو اور اس کی صفات کو ہم نے لوگوں تک عام کر دیا، لوگوں میں پھیلا دیا، ان کو بتا دیا کہ اللہ کیا ہے اور اس کی ذات کے کیا معنی ہیں اور اس کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور وہ کن معنوں میں رحیم ہے اور کن معنوں میں رحمان ہے وغیرہ وغیرہ، اور دیگر ان کی ساری صفات. میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ان لفظوں کے معانی تک بھی آپ کی رسائی ہو جائے. کیا یہ پہلا شعر واضح ہے؟ تو ہم آگے چلیں. پس خدا برما شریعت، یہ رموز بے خودی کا شعر ہے اور رسالت کے عنوان سے. یہ بھی آپ لکھ لیجئے، یہ باتیں آپ کو اس کتاب میں نہیں ملیں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. رسالت جو دوسرا باب ہے، یعنی اس پہ رموز بے خودی میں، یہ اس کا شعر ہے. پس خدا برما شریعت ختم کرد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر شریعت کا خاتمہ کر دیا. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم کی شریعت کے بعد تو کوئی اور شریعت نہیں ہے نا، باقی تو سب جھوٹ ہے جو کچھ بھی ہے. تو شریعت ہم پہ ختم کر دی. اور دیکھیے بر رسول ما رسالت ختم کر دی، ہمارے نبی پر رسالت کا خاتمہ ہو گیا. وہ خاتم النبیین ہیں اور ان کی امت جو ہے وہ کیا ہے؟ خاتم شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں. اب اس میں اور کوئی بہت وضاحت کرنے والی بات نہیں ہے. آگے اسرار الرموز ہی کا ایک اور شعر ہے. دین فطرت از نبی آموختیں، ہم نے فطرت کے دین کو کہاں سے سیکھا؟ از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، یعنی جو اب کیا کہیں گے اس کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام انہوں نے کیے ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت. یعنی سنت رسول کی گویا ہم نے پیروی کی اور ہم نے یہ جو کچھ بھی سیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہی سے سیکھا. دین فطرت
از نبی آموختم، آموختن کا معنی سیکھنا، چنانچہ اسی سے ایک لفظ بن گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یوٹیوب پہ ہمارے پروگرام میں اس میں لکھا ہوتا ہے آموزگار اور آگے لکھا ہوتا ہے تحسین فراقی. تو آموزگار کا معنی پڑھانے والا، آموختن کا معنی سیکھنا. آموختہ کیا ہے؟ یہ سبق جو آپ پڑھ رہی ہیں آموختہ ہے. آموختہ کا معنی سبق. ہاں، تو اسی طرح آموزگار جو ہے یہ استاد کے معنوں میں آئے گا. اچھا، دین فطرت. دین فطرت کون سا ہے؟ اسلام. اسلام دین فطرت ہے. تو ہم نے کہاں سے سیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے سیکھا. اور در رہے حق مشعل افروختن، اور ہم نے سچائی کے رستے میں ایک مشعل روشن کر دیا. افروختن، افروختن کا معنی روشن کرنا. اسی سے افروز بنا ہے، افروزد، عالم افروز، فکر افروز. فکر افروز کا معنی کیا ہے؟ فکر کو روشن کر دینے والا. تو یہ بنا کہاں سے ہے؟ افروختن سے. کو افروختن کا معنی جلانا، روشن کرنا. اور نون کاٹ دیا تو کیا رہ گیا؟ افروخت. اور افروخت کے ساتھ کیا لگا دیا ہم نے؟ یم لگا دیا. تو کیا بن گیا؟ افروختم. در رہے حق مشعل افروختم، ہم نے اللہ کے رستے میں یا سچ کے رستے میں، حق کا معنی سچ بھی ہے، در رہے حق ہم نے سچائی کے رستے میں ایک مشعل روشن کر دی. ہم نے ایک دیا جلا دیا اور وہ دیا جل رہا ہے اور جلتا رہے گا. اگلا شعر بڑا اہم ہے. فکرم آہو، اصل میں ایرانی لہجے میں پڑھیں گے تو کہیں گے فکرم ان آہو سرے فطرات بس. ہم اپنے لہجے میں کہیں گے تو کہیں گے فکرم آہو سرے فطراک بست، کو ہنوز از نیستی بیرون نجست. فکرم، ہماری فکر نے. دیکھیے فکر من، فکرم وہی مسئلہ ہے، یعنی ضمیر متصل اور ضمیر منفرد. ظاہر ہے یہاں ضمیر متصل ہے. فکرم آہو، آہو کا معنی ہرن. سرے فطراک، فطراک کہتے ہیں شکار بند کو. اصل میں شکار بند کوئی تھیلا نہیں ہوتا. شکار یہ ہوتا ہے کہ جس گھوڑے پہ شکار کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ چمڑے کی بہت مضبوط دھجیاں ہوتی ہیں، اس کو فطراک کہتے ہیں. اور جب شکار کر لیا جاتا ہے تو وہیں ان چمڑے کی دھجیوں سے باندھ دیا جاتا ہے اس کو، اور سوار چل پڑتا ہے وہاں سے. کسی کو خرگوش کا شکار کیا ہے اور کسی پرندے کا شکار کیا ہے یا کسی جانور کا شکار کیا ہے یا ہرن کا شکار کیا ہے تو اس کو اس میں ہاں نخچیر بھی تھا. جی ہاں، تو فطراک سے بعض لوگ تھیلا مراد لیتے ہیں. تھیلا ویلا کوئی نہیں ہوتا. ہاں، وہ دھجیاں ہوتی ہیں جو زین کے ساتھ باندھ دی جاتی ہیں بڑی مضبوطی سے، اور اس کو وہاں لٹکا دیا جاتا ہے. فکرم آہو سرے فطراک بست، میری فکر اس قدر عالی ہے کہ میں نے ایسے ہرن کو اپنے، ہم یعنی گویا مجازن کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ یعنی شکار بند میں باندھ لیا یا دھجیوں سے باندھ دیا. کو کا معنی کہ او. دیکھیے فارسی میں کو کے کئی معنی ہیں. کو کا ایک معنی وہی ہے کہاں، کہاں. کو کا ایک معنی ہے کہ او، اور یہاں کہ او مراد ہے. فکر ماہو، میری فکر نے. اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرن جو ابھی وجود میں ہی نہیں آیا، میرے تخیل نے اس کو بھی شکار کر کے شکار بند میں باندھ لیا ہے. یہ ہے کمال اقبال کا. فکر ماہو، ایسا ہرن، در فطراک بس، سر فطراک بس، کو ہنوز، جو ابھی تک، ہنوز کا معنی ابھی تک، از نیستی، عدم سے، بیرون جست، باہر نہیں. جستن کا معنی چھلانگ لگانا، یعنی جو عدم سے چھلانگ لگا کے ابھی باہر نہیں آیا. مراد یہ ہے کہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. مراد یہ ہے کہ میں نے ایسے ایسے نادر خیالات بیان کیے ہیں جو ابھی
नेस से हस्त में नहीं आए, अदम मौजूदगी से वजूद में नहीं आए। मैं तो इतना मेरा तख़य्युल बुलंद है कि मैं वो चीज़ें भी ज़ाहिर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ लोगों को अपनी। रूए खुद बेनमूद, आगे आ जाए 7वें शेर पे, रूए खुद बेनमूद। अब देखिए नमूद क्यों नहीं, बेनमूद क्यों? मैंने आपको बताया था कि ये फ़ारसी का आम कायदा है कि बाज़ औक़ात इसको बायज़ीनत कहते हैं। अगरचे मैं एक बात आपको बता दूं, बे कई तरह की है, एक बाय ताकीद भी है, लेकिन इस वक्त हम वहाँ नहीं जा रहे, ना बाय ताकीद की तारीफ़ कर रहे हैं ना उसकी वजाहत कर रहे हैं, सिर्फ यहीं तक रहते हैं। रूए खुद, अपना चेहरा, बेनमूद, नमूदन का माना या उर्दू में नहीं हम कहते नमूदो नुमाइश, फलां शख्स नमूदो नुमाइश का बड़ा कायल है भाई, नमूदो नुमाइश में पड़ा रहता है हर वक्त, ठीक है ना। तो नमूदन का माना क्या है? दिखाना। उसी से क्या बना अपना हासिल मस्दर, क्या माफ़ कीजिएगा, मुजारे क्या बना? नुमायद, और नुमायद से लफ्ज़ क्या बन गया? नुमाइश, जिसे हम नुमाइश कहते हैं, नुमाइश नहीं कहते, ईरानी कहते हैं, ठीक है ना। तो पीरे रूए खुद बेनमूद, पीरे हक सरिश्त। पीरे हक सरिश्त कौन? ये रूमी की तरफ इशारा है। चुनांचे असरार और रमूज़ के आप इब्तदाई शेर पढ़ें तमहीद में, तो उसमें ये शेर मिलेगा, पीरे खुद रूए खुद बेनमूद, पीरे हक सरिश्त, कू बेहरफ़े पहलवी कुरान नविश्त, के ऊ बेहरफ़े पहलवी, पुरानी ईरानी में, पुरानी फ़ारसी में क्या कहा? कुरान नविश्त, कुरान के हक़ात बयान किए। इसीलिए कहते हैं ना, मसनवी है मौलवी है मानवी, हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी। हाँ, कि ये जो रूमी है इसने ये मसनवी नहीं लिखी, इसने तो गोया फ़ारसी ज़बान में कुरान लिखा है, इसलिए कि कुरानी हक़ाइक़ बयान किए हैं। कुरान लिखेगा ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता नबियों ने का दावा कर दिया या कोई नया कुरान तशरीफ़ कर दिया, बल्कि मुराद यही है। तो इकबाल ने उसी शेर से लिया ये फैज़। कू कौन? कहते मुझे, मैं एक आलम में था और शब दिले मन, वो यहाँ से शुरू करते हैं, शब दिले मन माइले फरियाद बूद, रात के वक्त में फरियाद के आलम में था और रब रब कर रहा था, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये कैफियत थी मुझकी मेरी। और मैं अजीब कर्ब में था कि अचानक क्या हुआ कि मैंने देखा कि रूमी का ज़ुहूर हुआ है और रूए खुद बेनमूद पीरे हक सरिश्त, वो हक की बातें कहने वाला। अब सरिश्तन क्या है भाई? सरिश्तन का माना है गूंधना। सरिश्तन का माना क्या है? गूंधना। और यहां एक मुझे शेर भी याद आ गया, वो भी आपको सुना देता हूं। आदमी ज़ादा तुरफा माजूनेस्त, अज फरिश्ता सरिश्ता। अब देखिए अंदरूनी काफिये भी देखें, वज है वहां। भाई इसका मतलब कोई बताएंगे हमें? आदमी ज़्यादा तुरफा माजूनेस्त, यानी माजूनेस्त का मतलब है माजूने अस्त। आदमी ज़्यादा क्या है? हम आदमी ज़ाद हैं, सारे आदम ज़ाद हैं, आदमी ज़ाद हैं। हाँ, मन ईरानी कहेगा तो कहेगा मन मरते मन आदम सौदे हस्तन, मैं एक सादा सा आदमी हूँ, आदम सादे। आम आदम तो हजरत आदम के लिए कहते हैं ना, ईरानी आम आदमी के लिए भी आदम कहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसी का तो ये दो चीज़ें क्या हैं? तुरफा माजूनेस, माजून कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा अज्जा मिला के कोई दवा बना दी गई है ना, ये हकीम बनाते हैं माजून फलां माजून फलां। तो आदमी ज़्यादा जो है, इंसान जो है, ये भी एक अजीबोगरीब माजून है और इस माजून में दो एलिमेंट्स हैं। क्या? फरिश्ते का एलिमेंट भी है, गूंदा गया है। वज़ हैवान और हैवान, इंसान के अंदर हैवान भी मौजूद है और इंसान के अंदर फरिश्ता भी मौजूद है। तो हमारा काम तो ये होना चाहिए
کہ فرشتے کو نوازے ہم، حیوان کی طرف توجہ نہ دیں، حیوان سے دور رہے، فرشتے کی طرف راغب ہوں۔ اچھا، لیکن یہ دونوں ایلیمنٹ ہیں کیونکہ یہ کائنات خیر اور شر کا مجموعہ ہے، لہٰذا جب یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہوا تو کوئی انسان بھی اس سے بچا نہیں کہ اس کے اندر فرشتہ ہو اور شیطان نہ ہو۔ تو آدمی زیادہ طرفہ معجون ہے، طرفہ کا معنی عجیب و غریب، معجون ہے از فرشتہ سرشتہ وز حیواں، اس کے اندر فرشتہ بھی ہے، اس کے اندر حیوان بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ یہ اب یہ کہنا شاید مشکل ہے، ممکن ہے سادی ہی کا ہو، لیکن میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ اب میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت سے شعر جو ہیں وہ مشہور تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ آوارہ گرد اشعار ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے مخزن میں ایک مضمون چھاپا ہے آوارہ گرد اشعار، وہ ہزاروں اشعار ویسے تو ہیں لیکن وہاں بھی کوئی 150 تو آ گئے ہیں جو آوارہ گرد اشعار ہیں، جن کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ کس کا ہے۔ ہاں تو خیر، اب روح خود بے نمود پیر حق سرشت، وہ پیر، وہ مرشد جس کے اندر حق گوندا گیا ہے، جس کے اندر صفات الہیہ موجود ہیں، اس پیر حق سرشت نے کیا کیا؟ کو بحرف پہلوی قرآن نوشت، جس نے حرف پہلوی میں یعنی ایرانی میں، فارسی میں کیا لکھا؟ قرآن لکھا۔ قرآنی تعلیمات کو اس نے بھر دیا اپنی کتاب میں، اور آپ دیکھ لیجئے 700 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور رومی کو پڑھا جا رہا ہے، اور اس وقت جتنا رومی کو پڑھا جا رہا ہے دنیا میں کوئی دوسرا دانشور نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ یہ پرشین لینگویج میں نہیں، اس کے تراجم میں، چنانچہ امریکہ میں اس وقت دا موسٹ پاپولر پوئٹ از رومی، دا موسٹ پاپولر پوئٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ از رومی، کوئی اور نہیں ہے، بیسٹ سیلر ہے بالکل۔ اچھا جی، بس اب ہم ایک شعر پڑھیں گے 58 صفحے پہ، آپ آ جائیے، اور ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں۔ اب یہ بہت اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے پیام مشرق میں، تو شب آفریدی، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی ایاغ آفریدم، بیابان و کوثر و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم، من آنم کہ از سنگ آئی نسازم، من آنم کہ از زہر نوشی نسازم۔ یہ شعر ذرا میں پڑھ دیتا ہوں، یہاں تو 2 شعر ہے، میں نے تیسرا شعر بھی پڑھ دیا۔ تو شب آفریدی، اے اللہ تو نے رات پیدا کی، آفرید، آفریدن سے، اسی لیے اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ آفریدگار، اللہ، تو آفرید پیدا کرنا، اسی سے ایک لفظ بن گیا آفرینش، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے یہاں ہزاروں لفظ ہیں جو فارسی کے ہیں، اچھا، اور مستعمل ہیں۔ تو شب آفریدی، اب یہاں اللہ سے گویا اقبال تھوڑا سا مقابلہ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کیا انسان کا مقابلہ ان معنوں میں کہ یہ جو اے خدا تو نے ہی اس کے اندر ایک تخلیقی جہت پیدا کی ہے، لہٰذا تو تخلیق کار ہے تو یہ بھی تخلیق کار ہے، اس آپ کے پائے کا تخلیق کار تو نہیں لیکن ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو شب آفریدی، تو نے اندھیری رات پیدا کی تو میں نے کیا کیا؟ چراغ آفریدم، میں نے چراغ پیدا کر دیا۔ سفال آفریدی، تو نے مٹی پیدا کی، اور یاغ آفریدم، میں نے اسے جام بنا لیا، پیمانہ بنا لیا۔ سفال کا معنی مٹی، سفال آفریدی، ایاغ آفریدم، میں نے اس سے پیالہ بنا لیا۔ اور بیابانو کوہسارو راغ آفریدی، تو نے بیابان بنائے، صحرا بنائے، کوہسار بنائے، پہاڑ بنا دیے۔ راغ آفریدی، چراگاہیں بنا دی تو نے، ہوتی ہے نا صحرا میں چراگاہیں بھی ہوتی، یہ تو تم نے کیا، تو میں نے کیا کیا؟ میں خاموش تو نہیں بیٹھا رہا، میں نے بھی کیا، میں بھی ایک چھوٹے پیمانے پر تخلیق کار ہوں، لہٰذا میں نے کیا کیا؟ خیابانو گلزارو باغ آفریدم، میں نے بڑے بڑے باغ بنا دیے، خیابان سے موجودہ زمانے میں اگر آپ ایران میں خیابان کہیں گے تو مثلا یہاں بھی ہے خیابان سعدی، خیابان فردوسی، تو اس کا مطلب باغ نہیں ہے، اس کا مطلب سڑک ہے، بڑی سڑک جو ہے وہ خیابان ہے، لیکن ایک طرح کا باغ بھی ہے چونکہ اس میں گرین بیلٹس بھی چھوڑی جاتی ہیں، لہذا وہ باغ بھی ہے۔
تو خیابانوں گلزاروں باغ، میں نے باغ بھی بنا دیے، گلزار بھی بنا دیے اور سبزہ بنا دیے، میں بھی تو آرام سے نہیں بیٹھا۔ من آنم، میں وہ ہوں۔ پڑھا تھا نا جب ضمیر اشارہ پڑھا تھا ہم نے، تو این اور آن پڑھا تھا، یاد ہے نا؟ ان کتاب است، ان کتاب است، یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آن کا معنی وہ، من آنم، میں وہ ہوں۔ آنم، آن ام میں، من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم، میرا کمال دیکھ اے اللہ تعالیٰ، میں نے پتھر میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے اسے آئینہ بنا لیا۔ من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم، من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم، تو نے زہر بنایا، ہم نے تریاک بنا لیا، ہم نے اس کا توڑ بنا لیا، اس کا اینٹیڈوٹ بنا لیا ہم نے۔ اور آپ دیکھ لیجیے انسان جب سے ہے کیا کیا کچھ اس نے تخلیق نہیں کر لیا۔ تو اور اس پر تو ایک یعنی محض اسی مسئلے پہ انسان کی عظمت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے اور ٹائم بھی آج خاصا زیادہ ہو گیا۔ ہم اسی کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں، اور ہمارا اگلا جو موضوع ہے اس کی وضاحت میں کر دوں، وہ ماضی استمراری ہے۔ استمراری، یہ بھی یاد رکھیے، تے کے نیچے زیر لگائیں گے، ماضی استمراری ہے، اس میں بھی اسی طرح ہم کچھ باتیں کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ میں بہت ممنون ہوں آپ سب کا کہ آپ یہاں تشریف لائے،